السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ فاطمہ وحید. فاطمہ وحید جی پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لیے تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دوستو اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں شیطان ورگلاتا ہے اکساتا ہے گناہ کے لیے تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ یہ اس لڑکی کا سوال تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس عجیب سے سوال کے متعلق کیا جواب دیا ہے. ویڈیو بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ فاطمہ وحید. فاطمہ وحید جی پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لیے تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی ول پاور سے ہوتی ہے تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں، اور تقریباً 7 جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا انجل سے، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اور پھر ہم جانتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے. تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو، میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو، اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے، رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے، تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے. جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے لیکن میرے بندے کو بھڑکا نہیں سکیں گے. تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ غالب ہوں گے. تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا، اس کا غرور تھا. ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس کو غرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، میں نور سے ہوں، آنکھ سے، اور میں اور عظیم ہوں. تو کئی بار ہمارا جو غرور رہتا ہے، ایگو، وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا. ہوپ دین سے کوشچن. اچھا، مائک نمبر 1. جو بھی صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں پلیز آپ اپنا نام بتائیں. کیا نام ہے آپ کا سر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر ہے. جی عمیر ہے میرا نام. آپ مسلم ہیں؟ جی. جی آپ کا سوال؟ میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے تاجر ہیں آپ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فزیکل سٹیٹ میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کیا نور فزیکل سٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار ہونا.
اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گے. پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائے گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا. جو اونچی معیار پہ رہے گا صرف وہ دیدار کرے گا. اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے. آپ نے کہا کہ اللہ فزیکل اسٹیٹ میں رہے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء. اس کو آپ کس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. کمپیئر کرو تو خدا ہی نے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ سمجھ رہے؟ فزیکل تو انسان ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ از ڈفرینٹ. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے، ہم دیکھتے آنکھ سے. اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے؟ اللہ عالم. آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں. وہ عظیم ہے، ہم صرف اللہ کی عظمت بیان کرتے. آپ سمجھ رہے؟ تو ہاؤ ول ہی بی اللہ عالم. آپ سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ہم اللہ کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کریں گے، اور جو جنت کے اعلی درجے پہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو چہرہ دکھائیں گا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جزاک اللہ. اچھا، مائک نمبر 2 مردوں کی طرف سے. ہلو. اچھا، یہ لاسٹ راؤنڈ ہے. انشاءاللہ سارے مائک سے ایک ایک کوشچن اب لیں گے. یہ آخری راؤنڈ ہے. مائک نمبر 2 مردوں کی طرف سے. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز سامنے آئیں اور اپنا نام بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ندیم نذیر ہے. ندیم نذیر ہے. جی، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اور میں پیشے سے ایک اکاؤنٹنٹ ہوں. جی، آپ کا سوال؟ طالب علم ہوں. آپ نے ذاکر ناگے صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پہلے بیان کیا کہ وہ اپنے کالج میں اسکول میں بائبل بھی سکھاتے ہیں بچوں کو. میرے پاس 2 آیات ہیں، میں صرف ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی تفسیر بیان کر دیں تاکہ جو ہم کرسچن ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں. آپ کرسچن ہیں؟ یس، میں کرسچن ہوں. اچھا، آپ نے وضاحت نہیں کی تھی پہلے. اچھا، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کچھ جی وہ آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں ریفرنس پڑھیں. جی، گوسپل آف جان 14 اس کی 6 آیت. یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. جی، آپ کا سوال؟ اس میں سوال میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں راہ، حق اور زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی سیدھا رستہ ہے اور وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے، جس میں اگر ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں
تو راہ کے لیے صراط مستقیم آتا ہے، اور حق کے لیے الحق جو خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے، اور اسی طرح زندگی کے لیے الحی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو ہمارے کرسچنز کے مطابق جیزس جو ہے وہ سن آف گوڈ ہے، نہ کہ وہ جنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے، جس طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ شکریہ۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اور بائبل کو اردو میں کوٹ کیا ہے۔ میں نے بائبل انگریزی میں پڑھی تو میں سمجھ گیا کیا بول رہے ہو۔ انہوں نے کوٹ کیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6، I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me۔ یہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6۔ بالکل سر۔ لیکن آپ کو شروع کرنا چاہیے ورس نمبر 1 سے، کانٹیکس۔ اس کے اندر میرا چیلنج کیا تھا؟ میرا چیلنج یہ تھا کہ آپ بائبل میں سے ایک ورس دکھائیے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ یہ چیلنج میٹ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ یہ اس میں انیکویوکلی مطلب وداؤٹ ڈاؤٹ، یہ چیلنج تو میٹ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ آپ نے کہا یہ جو I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me، میں یہ انگلش ہے، یس سر۔ یہ اردو میں ترجمہ ذرا اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں، انگریزی میں پھٹافٹ کوٹ کر سکتا ہوں۔ I am the way, the truth and the life، میں رہا ہوں، میں حق ہوں اور میں راستہ ہوں۔ یس۔ کوئی بھی شخص میرے طرف نہیں آ سکتا ہے۔ No man can come unto me، I am the way, the truth and the life, no man come unto me but through this۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے معنی چھپی ہوئی معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں راہ ہوں، میں حق ہوں، تو میں خدا ہوں، برابر کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ جی یہاں پہ وہ بالکل سر، بالکل سر۔ کر رہے ہیں۔ جب بھی کہا گیا ہے کہ I am the way, the truth and the life, no man cometh unto me but through me، ہر پیغمبر اپنے دور میں وہی راہ تھا، وہی حق تھا اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام was the way, the truth and the life, no man came unto Allah but through موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک راہ تھے، حق تھے، اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دکھائے ہوئے راستے سے۔ آج کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہے، حق ہے، اللہ کی طرف کوئی بھی آپ کو نہیں لے جا سکتا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پہ۔ اس کا مطلب یہ پیغمبر تھے، ہر پیغمبر اپنے دور میں he was the life, the truth, no man came unto Almighty God but through him۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں۔ آپ اس کو غلط لیتے ہیں اور غلط مانی لیتے ہیں، اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، اللہ کے کلام تھے، ہر پیغمبر اللہ کے کلام تھے، ہر پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام تھے۔ یہ میں نے جواب دے چکا، جواب دینے کے بعد بھی آپ پھر سے دہراتے کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہے۔ ذاکر بھائی نے جواب دے دیے، پھر سے دہرائیں گے کیونکہ آپ ذاکر بھائی کو سنتے ہی نہیں، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جواب تو میں نے پہلے دے چکا ہوں، پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے۔ وہ عادت ہے ریپیٹ کرنے کی، مائک پہ آ کے ریپیٹ کرنا، رائٹ کے آ کے ریپیٹ کرنا۔ یہ جواب تو میں دے چکا ہوں 1 گھنٹہ پہلے، پھر سے کیوں دہرا رہے؟ میں جواب سیم رہے گا۔ اگر اللہ نے کس کو لقب دیا کوئی رسول کو، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا وہ اللہ کے دوست ہے،
اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے. اگر کہا گیا تھا یہ صادق پیغمبر تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر جھوٹے تھے. اگر کہا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے, اور یہ لقب یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا ہے قرآن میں, تو کیا آپ کہیں گے علیہ السلام خدا ہے؟ نہیں, یہ سیم لفظ جو آپ بول رہے ہیں قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے, تو کیا آپ کہیں گے وہ خدا ہے؟ نہیں. تو یہ لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیغمبر کو لقب دیا گیا, اس کے معنی نہیں کہ خدا بن جاتے. تو یہ جو بائبل کا کوٹ کے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, اور سب پیغمبر راہ تھے, حق تھے, اللہ کی طرف راستہ دکھاتے تھے انسانوں کو. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ.